میں بہت سمپل انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ بیہیویئر اور کیریکٹر میں کیا فرق ہے۔ بیہیویئر کہتے ہیں مجمع کے سامنے کچھ کرنا، مجمع کے سامنے، لوگوں کے سامنے کچھ کرنا یا کسی طریقے سے پیش آنا، اس کا نام ہے بیہیویئر۔ ایگزامپل کے طور پر لوگ ہیں اور لوگوں کے سامنے ہم بہت ڈسپلین کے ساتھ پانی پیتے ہیں۔ لوگ ہیں، لوگوں کے سامنے اگر کوئی عورت آ گئی، کوئی خاتون آ گئی تو ہم نگاہیں نیچی کر کے اس سے بات کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے لوگوں کے سامنے کبھی دروازہ کھولنا ہے تو ڈھنگ سے کھولتے ہیں۔ اسی طریقے سے کھانا کھانا ہے تو لوگوں کے سامنے بڑے ڈھنگ سے کھانا کھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب لوگوں کے سامنے ہم نے جانا ہوتا ہے تو صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ سوچتے چلے جائیں تو آپ کی سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ مجمع میں یا لوگوں کے سامنے جو چیز ہم کرتے ہیں سلیقے سے، ڈھنگ سے، اچھے طریقے سے، اس کا نام ہے بیہیویئر۔ لیکن یہی بیہیویئر کیریکٹر ہو یہ ضروری نہیں۔ یہی بیہیویئر کیریکٹر کے دائرے میں آ جائے یہ ضروری نہیں۔ اور تھوڑا سمجھاؤں گا تو میرا خیال ہے کچھ ہنسی بھی آئے گی اور سمجھ میں بھی بات آئے گی۔ مثال کے طور پر ہم کسی شادی کے فنکشن میں گئے، دوست کی بیوی ملی، بڑے مسکرا کر مجھ سے ملے، طبیعت پوچھی، خیریت پوچھی، یہ ہوا بیہیویئر۔ لیکن گھر پہنچنے کے بعد بیوی سے منہ ٹیڑھا کر کے بات کرنا، یہ کیریکٹر نہیں۔ اسی طریقے سے دوست کی بیوی سے، دوست کی ماں سے ہم نے ملاقات کی، ماں کیسے ہو، کیسی طبیعت ہے، طبیعت تو سب ٹھیک ہے، یہ ہوا بیہیویئر۔ اور اپنی ماں سے تڑک کے بات کرنا یہ کیریکٹر کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس وقت جو سچویشن ہے پوری دنیا کے اندر وہ میکزیمم یہ ہے کہ بیہیویئر تو کسی حد تک اچھا ملے گا، لیکن کیریکٹر اگر دیکھا جائے تو بڑا ڈیمیج اس وقت آپ کو ملے گا۔ بیہیویئر کا تعلق مجمع میں اچھے انداز کو پیش کرنا ہے اور کیریکٹر کا تعلق انڈیویژل کے اندر اپنے کردار کو اچھی طریقے سے پیش کرنا ہے۔ یہ دونوں فرق جب تک کہ آپ کے سامنے نہیں آئیں گے اس وقت تک ہمارا کیریکٹر کیسا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ بیہیویئر تو سمجھ میں آ سکتا ہے، کیریکٹر سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اسلام جس چیز پر ابھارتا ہے وہ چیز یہ ہے کہ تمہارا بیہیویئر بھی اچھا ہو، لیکن یہ بیہیویئر ایسا ہو کہ جو کیریکٹر کے انڈر میں ہو۔ ظاہر میں بھی تم اچھے رہو اور باطن میں بھی تم اچھے رہو۔ دوستوں کی ماں سے اچھی طریقے سے ملو تو اپنی ماں سے اس سے اچھی طریقے سے تم پیش آؤ۔ اس کو میں تھوڑا سا سمجھاؤں۔ ایک یہ پرسنالٹی، یہ پرسنالٹی کیا ہے، کہاں سے یہ لفظ نکلا؟ یہ پرسونا سے نکلا ہے، اور پرسونا کے معنی ہوتا ہے ماسک کے، نقاب کے معنی میں آتا ہے۔ گریک کے اندر جب ڈرامے ہوتے تھے گریک میں، تو وہاں پر ڈرامے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ایک ماسک کی لائن لگی ہوتی تھی، اور اس ڈرامے میں جو رول پلے کرنے والے ہوتے تھے، اگر کوئی بادشاہ بننا چاہے، بادشاہ کا رول پلے کرنے والا ہوتا تو وہ بادشاہ کا ماسک پہن لیتا، کوئی وزیر کا رول پلے کرنے والا ہوتا تو وزیر کا ماسک پہن لیتا، کوئی کسی اور کیریکٹر کو پیش کرنے والا ہوتا تو وہ اسی کیریکٹر کے اعتبار سے ماسک پہن لیتا۔ پرسونا کے معنی ہوتا ہے ماسک، لیکن وہ ماسک جو ہے اس کے پہننے کے بعد وہ اس ٹائم پر تو وہ رول پلے کر لیتا تھا، لیکن ماسک کے اتر جانے کے بعد اس کی اصلیت سامنے آ جاتی تھی کہ وہ کیا ہے۔ اسی سے بنا ہے پرسنالٹی۔ اس چیز کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ بیہیویئر اسلام میں اس کی بھی اہمیت ہے، اور اپنے بچوں کو یہ سارے آداب سکھانا، کھانا کیسے کھانا، لوگوں سے کیسے ملنا اور لوگوں سے بات کیسے کرنا، یہ ساری چیزیں سکھانا بے پناہ ضروری ہے۔ لیکن اس بیہیویئر کو کیریکٹر کے اندر بدل دینا اور ہر ایک کے ساتھ اس کے ملنے کا انداز اسی طریقے کا ہو جانا، یہ ہے کیریکٹر۔ اسلام اس چیز کو سب سے زیادہ چاہتا بھی ہے، اور اس چیز کو اپنانے والے کے حوالے سے بہت پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ لوگوں کے سامنے ہم جس طریقے سے پیش آتے ہیں، اگر انڈیویژلٹی ہماری پوزیشن وہ نہیں ہے تو لائف میں آپ کبھی خود کو کمفرٹیبل فیل نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر کسی سے ہم مل رہے ہیں اور اس کا اسٹیٹس بہت ہائی ہے، تو ہم اس سے مل رہے ہیں تو اسی اسٹیٹس کو دیکھ کر اس انداز سے مل رہے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد لو اسٹیٹس کا بندہ آیا
تو ہم اس کو سلام بھی نہیں کر رہے ہیں، تو فوراً اس وقت ہم انکمفرٹیبل اپنے آپ کو محسوس کریں گے کہ یہ ان لوگوں میں یہ کہاں سے آ گیا۔ لیکن اگر ہمارا کیریکٹر اچھا ہے تو ہمیں کوئی کسی بھی قسم کا آدمی آئے، ہم نہ سلام کرنے میں ہچکچائیں گے اور نہ ہم انکمفرٹیبل خود کو محسوس کریں گے اگر ہمارا کیریکٹر پرفیکٹ ہے۔ اس کو میں اور اچھے انداز سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ اسلام چاہتا ہے کہ تمہارا بیہیویئر اس طریقے کا بن جائے کہ تمہیں وہ بیہیویئر تمہارا پیش کرنے کے اندر اپنی طبیعت پر کوئی زور دینے کی ضرورت نہ ہو، وہ تمہارا نیچرل معاملہ ہو کہ تم جس کسی سے بھی ملتے ہو مسکرا کر کے ملتے ہو۔ جب تمہاری یہ پوزیشن ہو جائے گی اور جب تمہاری یہ کیفیت ہو جائے گی کہ تمہارا رویہ چھوٹا بڑا غریب امیر اپنا پرایا ہر ایک کے ساتھ تمہارا ملنے کا انداز جب اچھا ہوگا تو یہ چیز تمہارے لیے انکمفرٹیبل بھی نہیں ہوگی، بلکہ یہی وہ چیز ہے جسے اپنی اولاد کو سکھانے کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور اس چیز کے اختیار کرنے والے کی اتنی فضیلت حضور نے بیان فرمائی کہ آدمی اس فضیلت کو جان لے تو اپنے بیہیویئر کو کیریکٹر میں تبدیل کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس حدیث شریف کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ نے بہت ساری چیزیں لوگوں کو عطا فرمائی، اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ ان نعمتوں کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان نعمتوں میں سب سے افضل نعمت کون سی ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق حسن، جسے اچھے اخلاق مل گئے گویا اللہ کی طرف سے اسے سب کچھ مل گیا، بہت بڑی نعمت مل گئی۔ اب یہ بھی سمجھیں کہ اخلاق کی قسمیں کتنی ہیں۔ یقیناً آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ جب اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑا انعام ہے کہ کسی کو اچھے اخلاق مل جائیں، تو اخلاق کی قسمیں کتنی ہیں اور ہم کس اخلاق کے اندر ہیں وہ بھی ہماری سمجھ میں تھوڑا سا آ جانا ضروری ہے۔ اخلاق کی 3 قسمیں ہیں، خلق حسن، خلق کریم اور خلق عظیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خلق حسن کسے کہتے ہیں اسے بھی سمجھ لو، خلق کریم کسے کہتے ہیں اسے بھی سمجھ لو، اور خلق عظیم کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لو۔ خلق حسن کہتے ہیں اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ کوئی برائی کرے تو آپ اس کے ساتھ اچھائی کرو، یہ ہے خلق حسن۔ ذہن میں رکھیے گا، کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے آپ اس کے ساتھ اچھائی کرو، اس کے ساتھ کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کرے آپ اس کے ساتھ اچھائی کرو، یہ ہے خلق حسن۔ اور کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے تو آپ اس کے ساتھ برائی نہ کرو بلکہ اس کو اوائڈ کرو، اگنور کرو، لیٹ گو کرو، یا پھر اس کے ساتھ اچھائی کرو، یہ ہے خلق کریم۔ کوئی اچھائی کرے آپ کے ساتھ آپ اس کے ساتھ اچھائی کرو، یہ ہے خلق حسن۔ کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے اور آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں یا نظر انداز کرنے، لیٹ گو کرنے، یہ ہے خلق کریم۔ کسی برے اخلاق کے مظاہرے کرنے والے کے ساتھ، کسی برائی کے جو ہے سلسلے میں ہم سے کچھ کرنے والے کے ساتھ اچھائی نہیں کر سکتے تو برائی بھی اس کے ساتھ نہ کریں، لیٹ گو کریں۔ اور یہ اولیاء کرام کی شان تھی کہ بہت کچھ انہیں ستایا جاتا تھا، بہت کچھ انہیں تکلیف دی جاتی تھی، لیکن تاریخ کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ انہوں نے لوگوں کا دل، خاص طور پر برائی کرنے والوں کا دل، برائی کے ذریعے نہیں ان کے ساتھ اچھائی کے ذریعے انہوں نے دل جیتا ہے۔ خلق کریم یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے تب بھی آپ اس کے ساتھ اچھائی کرو، اور اچھائی نہیں کر سکتے تو لیٹ گو کرو، اور کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کرے آپ اس کے ساتھ اچھائی کرو، یہ خلق حسن۔ اور خلق عظیم یہ صرف میرے آقا کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلق عظیم یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ جتنی برائی کرے اس سے زیادہ آپ اس کے ساتھ اچھائی کرو، یہ ہے خلق عظیم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ اگر کوئی حضور سے برائی کرنے میں آگے نکلتا تو اس برائی کرنے والے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھائی میں آگے نکل جاتے تھے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں گے تھوڑی دیر، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان و رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
ایک برائی کرنے والے نے جب برائی کی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا. زید یہودیوں کا بہت بڑا عالم، زید ابن ثعلبہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قرض لیا تھا اور ایک وقت مقرر تھا کہ اس وقت کے اندر قرض ادا کر دینا ہے. بیفور ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور چونکہ وہ صرف ایک دیکھنے کے لیے سب ڈیلنگ حضور کے ساتھ اس نے کی تھی کہ اگر یہ نبی ہے تو سمجھ میں آ جائے گا ان کے صفت کے ساتھ، ان کی عادت کے ساتھ. بیفور ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا میرا قرض دو. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں نے ٹائم دیا تھا وہ ٹائم تو ابھی تک ہوا نہیں ہے. تو اس نے اناپ شناپ بکنا شروع کیا. فاروق اعظم بازو میں بیٹھے ہوئے تھے، جلالی تو تھی، جلال میں آگے ارشاد فرمایا تجھے حضور سے بات کرنے کی تمیز نہیں، کس طرح سے تو بات کر رہا ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو چپ کرایا اور فرمایا اسے دے دو اس کا جو قرض نکلتا ہے. تو فاروق اعظم نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے حضور. اب زید اور فاروق اعظم دونوں راستے میں چلنے لگے. پھر سرکار نے آواز دی فاروق اعظم کو، تشریف لائے، فرمایا عمر ایک کام کرنا، جتنا قرض ہے نا اس سے کچھ زیادہ اسے دے دینا، کچھ زیادہ اسے دے دینا. تو فاروق اعظم نے عرض کیا حضور اس نے تو بدتمیزی کی، آپ کے ساتھ آپ زیادہ دینے کی بات کرتے ہیں. کہا ہاں تمہارے جملے سے جو اس کا دل دکھا نا، میں چاہتا ہوں اس دل کے دکھنے کا علاج بھی کچھ ہو جائے. یہ علاج کس کے ساتھ؟ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی سے بات کی، اس کے ساتھ حضور کا اخلاق دیکھیے. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے فاروق اعظم اور زید دونوں روانہ ہوئے. جب دونوں روانہ ہوئے تو راستے میں زید نے حضرت فاروق اعظم سے کہا عمر مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ تو فاروق اعظم نے فرمایا نہیں تم کون؟ کہا میں زید ابن ثعلبہ. کہا اچھا تم ہی ہو؟ کہا کہا تم اتنے بڑے یہودیوں کے عالم ہو اور تم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ حضور کی عظمت کیا ہے، پھر بھی تم اتنی بدتمیزی سے حضور سے پیش آئے. تو زید کہتا ہے عمر میں نے 2 علامتیں تو حضور میں دیکھ لی تھی نبی ہونے کی، لیکن ایک علامت دیکھنی باقی تھی کہ جو حضور سے زیادہ بدتمیزی سے پیش آتا ہے، حضور اس سے زیادہ اخلاق سے اس سے پیش آتے ہیں. تو میں نے صرف یہ نبوت کی نشانی دیکھنے کے لیے یہ کیا تھا، لے چلو مجھے حضور کے پاس، میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ برائی سے پیش آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرتے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ کیریکٹر اتنی طاقتور چیز ہے کہ اگر میں اس کیریکٹر کی فضیلت کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں آپ کیریکٹر کی عظمت کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے دور اور سب سے زیادہ مبغوض وہ شخص ہوگا جو تم میں برے اخلاق والا. اب آگے برے اخلاق کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ برے اخلاق کہتے کس کو ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے دور، یعنی سرکار سے دور، اور سرکار کی نگاہ کے اندر ناپسند کون ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرماتے کہ برے اخلاق والا. اور برے اخلاق کیا ہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بکواس کرنے والا، گندی باتیں کرنے والا اور تکبر کرنے والا. اگر یہ 3 چیزیں کسی کے اندر آ گئیں تو وہ چاہے کچھ بھی ہو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا شخص پسند نہیں. بکواس کو آپ دیکھ لیں تو آج کل تو انگلش میں اچھے اچھے ورڈ آنے لگ گئے. گوسپ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ایسے کچھ کہتے ہیں. آؤ بیٹھ کے تھوڑا سا کر لیتے ہیں، پتہ نہیں پھر اس کے بعد یہ گوسپ وغیرہ کیا ہوتا ہے، اللہ ہی بہتر جانے، کتنے گھنٹے نکل جاتے ہیں. حضور کو یہ چیز پسند نہیں تھی. بکواس کرنا، فضول کی باتیں کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا. بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ چپ رہے، اچھی بات کرے ورنہ چپ رہے. یہ جو بکواس کی سسٹم ہے یہ برے اخلاق کے اندر ہے. اور اسی کے ساتھ فحش باتیں یعنی گندی باتیں. اب تو گندی باتیں چھوڑیے، گندگی کہاں تک پہنچ چکی ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. گندگی میں پورا معاشرہ ڈوبتا جا رہا ہے، وجود سے لے کر خیالات تک گندے ہو چکے. اور العیاذ باللہ اسے آج کے دور کے اندر وجہ سے ہے، نئی افلاس کی وجہ سے انسان بے چین ہوتا ہے، گناہ کی وجہ سے. زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان گناہ کر کے چین کی زندگی گزارے.
گناہ انسان کو بے چین کرتا ہے، ورنہ میں نے ایگزامپل بھی دیا تھا جیسا کہ ابھی دیتا ہوں کہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر ہر قسم کی فیسلٹیز موجود ہیں، اچھے مکانات ہیں، اچھا ایٹماسفیئر ہے، اچھا کلائمیٹ ہے، فریش ایئر ہے، فریش پانی ہے، آپ کماتے نہیں تو گورنمنٹ آپ کو دیتی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ اگر ڈپریشن اور اسٹریس کے اندر دنیا میں کسی کنٹری کے لوگ موجود ہیں تو آپ کو ویسٹرن ورلڈ کے لوگ زیادہ آپ کو ڈپریشن کے اندر نظر آئیں گے۔ تو سب کچھ ہوتے ہوئے وہاں کے لوگ ڈپریشن میں کیوں ہیں؟ گناہ، گندگی۔ اور دنیا نے یہ طے کر لیا ہے کہ کوئی بھی سکون کی زندگی نہ گزار سکے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، آپ میں سے میکزیمم ماشاءاللہ نماز اور باقی چیزوں کے پابند ہیں۔ گناہ ایسی چیز ہے جو انسان سے سب سے پہلے چھینتا ہے، وہ گناہ سکون کو چھین لیتا ہے۔ کبھی بھی گناہ کرنے والا، فور ایگزامپل کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، اگر اللہ نہ کرے شادی شدہ ہونے کے بعد کسی لڑکی یا عورت کے ساتھ اس کا افیئر ہے، وہ موبائل کو، ساری چیزوں کو، سب کو لاک لگا کے رکھے گا، ڈرے گا کسی کو پتہ نہ چلے، رات کو نیند نہیں آئے گی، ٹینشن میں رہے گا، سب کچھ ہوتے ہوئے ٹینشن میں کیوں ہے؟ یہ گناہ کی وجہ سے۔ اگر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کا بے قرار ہونا ختم ہو جائے تو اس کو سب سے پہلے فحش چیزوں سے، گندگی سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ سوچ پاکیزہ بناؤ، فکر پاکیزہ بناؤ، زندگی پاکیزہ بناؤ، سوچو تو اچھا سوچو، خیالات بھی آئیں تو اچھے آئیں۔ یوٹیوب پر بہت کچھ دیکھتے ہوں کہ جہاں گندگی آ جائے فوراً ہٹا دیجئے اور اچھی چیزوں کی طرف اپنی توجہ رکھیے تاکہ آپ کی زندگی کے اندر قرار اور سکون آ سکے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بد اخلاقی کس کو کہتے ہیں؟ اس کو 3 چیزوں سے حضور نے مینشن فرمایا، بکواس کرنے والا، اور اسی کے ساتھ ساتھ فحش کلام کرنے والا یعنی گندی باتیں کرنے والا، اور تیسری چیز تکبر کرنے والا۔ یہ 3 چیزیں اگر کسی کے اندر آ جائیں تو گویا وہ انسان بد اخلاق ہے، اور حضور فرماتے ہیں یہ مجھ سے دور ہے، میری نظر کے اندر، سرکار کی نظر کے اندر وہ بہت ہی بیکار انسان ہے، حضور کی نظر کے اندر بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ انسان اچھی بات کرتا ہے، فحش بات نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا، عاجزی اختیار کرتا ہے، سب کچھ ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ تھا اس سے بڑھ کر تو کسی کے پاس کچھ نہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ سب کچھ حضور کے دست کرم میں ہے، اتنا کچھ ہے جسے چاہے جنت عطا فرما دے، اتنا سب کچھ ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے ہمبل ہونا، منکسر المزاج ہونا، پراؤڈ کسی اعتبار سے چھلکتا نہ ہو، ایٹیٹیوڈ اس طریقے کا نہ ہو جس سے آدمی سمجھے یہ کچھ اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اللہ عز و جل اسے بہت بلندی عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد بھی سب سے بڑا یہی تھا، کیریکٹر کمپلیٹ کرنا۔ ایک انسان اچھا اسی وقت بنتا ہے جب اس کا کیریکٹر اچھا ہو۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا، 2 لفظ ہیں، دونوں کا روٹ سملر ہے، خلق اور خلق۔ خلق ہمارا ظاہری اسٹرکچر جو ہے نا، اسے خلق کہتے ہیں، اور خلق اسے کہتے ہیں جو ہمارے کیریکٹر ہیں، ہماری عادتیں ہیں، اسے خلق کہتے ہیں۔ بہت پیارا جملہ عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ اگر اسے آپ سمجھ جائیں گے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میں سمجھانے میں آپ کو کامیاب ہو جاؤں گا۔ خلق کہتے ہیں جو نظر آئے، خلق کہتے ہیں جو نظر آئے، آنکھ نظر آتی ہے، چہرہ نظر آتا ہے، لباس نظر آتا ہے، وجود نظر آتا ہے، یہ نظر آنے والی چیز کو خلق کہتے ہیں، اور محسوس کی جانے والی چیز کو خلق کہتے ہیں، محسوس کی جائے اس کو خلق کہتے ہیں۔ اگر دوسرے اینگل سے سمجھاؤں تو صورت کو خلق کہتے ہیں اور سیرت کو خلق کہتے ہیں، صورت کو خلق کہتے ہیں اور سیرت کو خلق کہتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات میں عرض کرتا ہوں، اس وقت ہماری پوری توجہ خلق پر ہے، خلق پر نہیں۔ ہم جب جاتے ہیں کہیں رشتے کے لیے، فگر کیسا ہے، لک کیسا ہے، اسی کی طرف ہماری توجہ رہتی ہے۔ ٹھیک ہے کسی حد تک یہ ہونا چاہیے، لیکن اس کو میں سمجھاؤں، کبھی بہت اچھی صورت والی لڑکی مل گئی، بہت اچھی فگر والی لڑکی مل گئی، لیکن اس کی سیرت اچھی نہیں، تو آپ کی زندگی قیامت سے کم نہیں ہوگی، آپ کا جینا بھی مشکل ہوگا اور آپ کے لمحات گزارنا بھی آپ کو مشکل ہوگا۔ لیکن ایک ایسی بیوی آپ کو مل گئی جس کی صورت اتنی اچھی تو نہیں، لیکن اس کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، اس کی سیرت اتنی اچھی ہے، تو آپ تھک کر کے جب گھر پر جائیں گے تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، بلکہ یہی گھر آپ کے لیے جنت بن جائے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے اور بچیوں کے سلسلے میں جس چیز کو سب سے زیادہ پرائرٹی دی ہے وہ اچھے اخلاق ہی ہیں۔
تاکہ بچوں کے اچھے اخلاق کی بنیاد پر بچے جہاں بھی جائیں ان کے اچھے اخلاق کی بنیاد پر وہ ہر جگہ محبوب بن جائیں، ان سے کوئی نفرت نہ کرے۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے کیریکٹر کو کہاں کہاں جوڑا ہے، کس کس چیز سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل الناس ایمانا وافضل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم۔ یہ حدیث مبارکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب آپ سماعت فرمائیں اس کا ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں کامل ترین ایمان والے، یعنی جس کا ایمان کمپلیٹ، اور مومنین میں افضل ایمان والے، ایک تو فرمایا جس کا ایمان کمپلیٹ، اور جن کا ایمان کمپلیٹ بھی ہے ان کمپلیٹ ایمان والوں میں بہتر کون ہے، افضل کون ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو ان میں سب سے اچھے اخلاق والے ہیں، سب سے اچھے اخلاق۔ اور میں پھر ایک مرتبہ آپ کے ذہن کو موضوع کی طرف لے آؤں، بیہیویئر الگ چیز ہے، کیریکٹر الگ چیز ہے۔ مجمع میں لوگوں سے اچھی طرح سے پیش آنا یہ بیہیویئر ہے، بڑے لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آنا یہ بیہیویئر ہے، بڑے لوگوں کو سلام کرنا بیہیویئر ہے، لیکن غریبوں کو بھی سلام کرنا، کمزوروں سے بھی اچھی طریقے سے پیش آنا یہ ہے کیریکٹر۔ ہر کسی سے بلا تکلف اچھے انداز سے پیش آنا یہ ہے کیریکٹر۔ اور اس کو یوں سمجھیں کہ یہ ہماری عادت ہی ہے کہ ہم جس کسی سے ملتے ہیں مسکرا کر کے ملتے ہیں، ہمیں اپنی طبیعت پر کوئی زور دینا نہیں پڑتا کہ یار یہ آیا چلو اس سے ذرا مسکرا کر کے ملو، نہیں، کوئی بھی آیا ہم اس سے مسکرا کر کے ہی ملتے ہیں، تو یہ ہمارا کیریکٹر ہے۔ لیکن اگر کسی سے مسکرا کر کسی سے منہ ٹیڑھا کر کے ملنا یہ بیہیویئر تو ہو سکتا ہے، کیریکٹر نہیں ہو سکتا۔ اور حضور جو اپنی امت سے چاہتے ہیں وہ یہ چیز چاہتے ہیں کہ تمہارے نزدیک چھوٹا بڑا غریب امیر یہ کوئی چیز نہ ہو، تم جب کسی سے بھی ملو تو تمہارا طریقہ سب سے ملنے کا مسکرا کر کے ملنا ہو۔ جس طریقے سے تم لوگوں کے سامنے فحش بات اور گندی بات نہیں کرتے، اکیلے میں بھی تم گندی بات نہ کرو۔ تم جس طریقے سے لوگوں میں بکواس نہیں کرتے، اس طریقے سے اکیلے میں بھی بکواس نہ کرو۔ تم لوگوں میں جس طریقے سے تکبر سے پیش نہیں آتے، اکیلے میں بھی تم تکبر سے پیش نہ آیا کرو، یا غریبوں کے سامنے بھی تکبر سے پیش نہ آیا کرو۔ اگر یہ تمہاری چیز بن گئی تو تم کسی کے نزدیک اچھے ہو یا نہ ہو، مدینے کے تاجدار کے نزدیک اچھے ہو۔ اس کو سمجھتے ہوئے چلیں۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دور کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت پر، کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کی ایک اور نشاندہی فرمائی۔ کیا نشاندہی فرمائی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَخَيَارُكُمْ خیارکم لنسائہم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں، تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی بیوی کے لیے اچھے ہوں۔ اس لیے کہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں، ایک انسان اچھا لباس پہن کر دنیا کے سامنے اچھی باتیں کر کے اچھا بن سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ اب آج کل تو بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، بہت معذرت کے ساتھ ہمیں اس رسم کو اور ان سارے خرافات کو بند کرنا چاہیے۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں شادیوں کے اندر لڑکیوں کی سہیلیاں ہوتی ہیں اور ساری گندگیاں ہوتی ہیں، ساری باتیں ہوتی ہیں، بیڈ روم کی باتیں شیئر کی جاتی ہیں، العیاذ باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر ناراضگی کا اتنا شدت کے ساتھ اظہار فرمایا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور ریلیشن کے سلسلے میں بھی آدمی گندگیوں کا سہارا لیتا ہے کہ ریلیشن کس طریقے سے مینٹین کیا جائے، یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو وائف کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں۔ میں آپ کو بتاؤں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے کتنی محبت فرماتے تھے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں گوشت والی ہڈی والا گوشت میں کھاتی اور کھانے کے بعد جب میں اس ہڈی کو رکھ دیتی تو سرکار مجھ سے پوچھا کرتے حمیرہ تم نے اپنے ہونٹ کہاں لگائے تھے تاکہ میں اسی جگہ سے اس گوشت کو کھایا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کہاں آپ جا رہے ہو، کس طرح سے پیار محبت کی زندگی گزارنی چاہیے؟ حضور کی لائف دیکھ لیجیے آپ،
یہاں تک کہ پیالے کی پوزیشن کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی برتن میں پی لیا کرتی، پیالے سے پی لیا کرتی، اور جب رکھتی تو سرکار فرماتے حمیرہ تم نے اپنے ہونٹ کہاں لگائے تھے تاکہ میں وہیں سے پی لوں۔ اور بیہیویئر اور کیریکٹر کا فرق کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں کہ حضور لوگوں کے سامنے بہت اچھے تھے اور گھر میں جانے کے بعد حضور کا طریقہ دوسرا ہوتا، جیسا کہ عمومی طور پر ہم لوگوں کا ہے کہ باہر ہمارا طریقہ کچھ، گھر میں آئے تو طریقہ کچھ نہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو سرکار کا طریقہ کیا ہوتا، انداز کیا ہوتا؟ تو ام المؤمنین فرماتی ہیں سرکار جب گھر میں تشریف لاتے مسکراتے ہوئے تشریف لاتے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھر میں انٹر ہونے کے بعد آرڈر نہیں کرتے تھے، بلکہ حضور اپنا کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیا کرتے تھے۔ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آج طلاق ہی اس بات پر ہو جاتی ہے کہ اس کی ماں نے اس کو تمیز نہیں سکھائی، میں گھر پر اتنے تھک کر کے پانی کا بھی اس نے نہیں پوچھا، ڈیورس ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں ہیں۔ اور اگر بیوی تھوڑی سی پرانی دو تین بچوں کی ماں بن گئی تو آدمی پر بس پھر اس کے بعد اس کا دماغ تھوڑا سا ٹیڑھا ہونے لگتا ہے، میں دوسری کر لوں گا، وہ مجھے دیکھتی ہے، وہ مجھے میسج کرتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا آج معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، اور ناجائز تعلقات بھی بہت سارے اس طریقے سے استوار ہو رہے ہیں۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اس خرافات کے اندر اور اس بد اخلاقی کے اندر گرفتار ہیں۔ یاد رکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو کسی بھی اعتبار سے دنیا کے سامنے اچھے بیہیویئر کے مظاہرے کے کرنے کے بعد ہم اچھے کیریکٹر کے مالک نہیں شمار کیے جا سکتے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے پیش آتے، بلکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ اپنے اہل و عیال کے اندر بہتر ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بڑی پیاری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ کیریکٹر کی عظمت کو سمجھیں۔ میں سمجھتا ہوں بیہیویئر اور کیریکٹر میں فرق آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا، اب کیریکٹر کی فضیلت بتاؤں کہ کیریکٹر کی فضیلت کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قیامت کے دن میزان پر، ترازو پر نماز بھی تولی جائے گی، روزے بھی تولے جائیں گے، زکوٰۃ بھی تولی جائے گی، حج بھی تولے جائیں گے، قرآن کی تلاوت بھی تولی جائے گی، یہ سب میزان کے اندر۔ ہم نماز کو بہت افضل سمجھتے سمجھنا بھی چاہیے، روزے کو بہت افضل سمجھتے سمجھنا بھی چاہیے، حج کو بہت افضل سمجھتے سمجھنا بھی چاہیے، زکوٰۃ کو بہت افضل سمجھتے سمجھنا بھی چاہیے، سوشل ایکٹیویٹیز کو بہت اچھا سمجھتے سمجھنا بھی چاہیے، چیریٹی کو بہت اچھا سمجھتے سمجھنا بھی چاہیے۔ لیکن آئیے حضور سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میزان پر اعمال رکھے جائیں گے تو ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیے جو سب سے پاورفل ہو اور وزنی، سب سے وزنی، کہ وہ رکھ دیا جائے تو معاملہ پورا ختم، بالکل پھر بیڑا پار ہو جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بارے میں وہی بتا سکتے ہیں جو آخرت کا علم رکھتے ہوں، جن کی نگاہوں میں قیامت بھی ہو، جن کی نگاہوں میں قیامت کے دن کام آنے والے اعمال بھی ہوں، یہ وہی بتا سکتا ہے۔ اب سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من شیء، اللہ اکبر، ما من شیء اثقل فی المیزان من خلق حسن۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی وزنی چیز نہیں ہے۔ یعنی قیامت کے دن جو چیز میزان کے اندر سب سے وزنی ہوگی، حضور نے ما من شیء کہہ کر بتا دیا اس سے وزنی کوئی دوسری چیز ہو ہی نہیں سکتی، سب سے وزنی چیز اچھے اخلاق ہوں گے۔ میں اسی لیے جب کبھی کسی ایجوکیشنل کانفرنس کے اندر بات کرتا ہوں تو یہ بات خاص طور پر مینشن کرتا ہوں کہ اگر آپ ایجوکیشن میں کم ہیں، سمجھ لیجیے کوئی بڑی ڈگری آپ کے پاس نہیں تو اس کی کمی پوری ہو سکتی ہے۔ ایجوکیشنل آپ کا اسٹیٹس اسٹرانگ نہیں ہے لیکن آپ کے اچھے اخلاق ہیں تو وہ ایجوکیشن کی کمی کو پوری کر دیں۔ لیکن اخلاق میں اگر کوئی کمی ہے تو وہ ایجوکیشن پوری نہیں کر سکتا، کوئی چیز بھی پوری نہیں کر سکتی۔ اور جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرتے ہیں، اور مخلوق بھی اس بندے سے محبت کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قائم اللیل اور صائم النہار۔ اب یہ قائم اللیل کسے کہتے ہیں اور صائم النہار کسے کہتے ہیں؟
قائم اللیل کہتے ہیں جو ساری زندگی رات بھر کھڑے رہ کر کے عبادت کرتا ہو، یعنی رات کو کھڑے رہ کر عبادت کرنے والا، سونے والا نہیں، عبادت کرنے والا، اسے قائم اللیل کہتے ہیں۔ رات کو نماز پڑھنے والا، رات کو اللہ کی بندگی کرنے والا، یہ قائم اللیل، یعنی ایک رات کی پوزیشن نہیں، اس کی روز کی عادت، ریگولر اس کی عادت کہ رات بھر وہ نماز پڑھتے، قائم اللیل۔ اور پھر اسی پر حضور نہیں رکتے، صائم النہار، اور ریگولر دن میں روزہ رکھنے والا، قائم اللیل اور صائم النہار، ایسا کوئی شخص ہے۔ اب ہم تھوڑا سا اپنے بارے میں غور کریں، ہم تو نفل بھی نہیں پڑھتے، اور رات تو پتہ نہیں کتنی رکعتیں پڑھتے ہوں گے، مجھے بھی نہیں معلوم، اور روزے کا جہاں تک مسئلہ ہے تو وہ بھی آپ اور ہم سب اپنے بارے میں جانتے ہیں، اپنی رات کی عبادت کے بارے میں بھی جانتے ہیں اور اپنے دن کے روزے کے بارے میں بھی جانتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں۔ اور جب ہمارے سامنے کسی ولی کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ قائم اللیل اور صائم النہار، راتوں کو نماز پڑھنے والے، دن میں روزہ رکھنے والے، تو فوراً ہمیں کلک ہوتا ہے یار اپنے بس کی بات نہیں ہے، اپنے یہ نہیں کر سکتے۔ اور آپ سوچئے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے جو اس مقام پر ہوں گے، جو پوری رات قیام کے اندر اور روزے کے اندر زندگی گزارتے ہوں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات فرمائی اور بتایا کہ کیریکٹر کتنی پاورفل چیز ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ قائم اللیل اور صائم النہار کے برابر ہو جائے یا اس کے مرتبے تک پہنچ جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا کیریکٹر اچھا کر لے، کہ اچھے کیریکٹر والا اس مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیریکٹر کتنی اہم چیز ہے۔ اب آخری بات عرض کر دوں، اس لیے کہ آپ میرے مزاج سے واقف ہیں کہ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں وقت پر اسٹارٹ، وقت پر فنش، اور آپ بھی الحمدللہ وقت پر آتے ہیں اور الحمدللہ ساری چیزیں وقت پر ختم ہوتی ہیں۔ ہم صبح اٹھ کر کیا سوچتے ہیں، رات کو کیا سوچتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمارا سوچنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے آفٹر میرج۔ بچہ پیدا ہوا تو یا تو اس کے سلسلے میں بینک اکاؤنٹ شروع، یا فیوچر کا پلان شروع ہو جاتا ہے کہ دکان، مکان، بینک بیلنس، یہ وہ سب اس کو سیٹ کر دیں۔ بہت اچھی چیزیں ہونا چاہیے، لیکن یہ شیورٹی نہیں ہے کہ ہم نے جو کچھ اپنے بچے کے لیے بنایا ہے، بچہ ان چیزوں کا مس یوز کرے گا یا صحیح طور پر یوز کرے گا، شیورٹی نہیں ہے۔ بہت سارے بچے دولت مفت میں ملنے کے بعد آوارگی کے اندر خرچ کر دیتے ہیں، عیاشی میں خرچ کر دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز جانتے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا، سرکار ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اولاد کے لیے پیرنٹس کی طرف سے سب سے بڑا گفٹ کون سا؟ اولاد کے لیے پیرنٹس کی طرف سے سب سے بڑا گفٹ کون سا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھے اخلاق۔ یہ سب سے بڑا گفٹ ہے، سب سے بڑا گفٹ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہماری توجہ اس سے تھوڑی سی ہٹ چکی ہے، اور نہ جانے کس کس انداز سے ہم اپنے بچوں کو جینا سکھاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بیہیویئر میں تو کسی حد تک اچھے ہوں گے، لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ کیریکٹر اچھا بنائیں۔ ہم اپنی عادتیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بیہیویئر اور کیریکٹر کے درمیان ڈسٹینس کو ختم کرنا اتنا ایزی نہیں ہے، اور کمپلیٹ بیہیویئر اور کیریکٹر کے ڈسٹینس کو فنش کرنا یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ یہ صرف انبیاء کی شان اور اولیاء کی شان ہو سکتی ہے، لیکن ایک انسان کی اور مسلمان کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ کوشش کرے کہ جتنا کم کر سکتا ہو بیہیویئر اور کیریکٹر کے ڈسٹینس کو وہ کم کرے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ یہاں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔